بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چل رہا تھا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زینت اور بہت زیادہ ذائقہ دار بنایا ہے، تو انسان کی آزمائش اسی میں ہے کہ وہ دنیا کو کس اعتبار سے اور کس طرح حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کا اصل مقصد ہے، یا دنیا کی زینت، آرائش اور آرام اور بیجا دنیا کو حاصل کرنا مقصد ہے۔ ذیل میں یہ روایت ہے، وعن انس بن مالک وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ حضرت انس بن مالک اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم دونوں اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا معاملہ عجیب ہے کہ جتنا اس کو دیتے جاؤ اتنا وہ لیتا جاتا ہے اور اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے تو چاہے گا کہ اور اس سے بھی زیادہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس سے بھی زیادہ ہمیں مل جائے۔ ایک وادی ہوگی تو دوسری وادی کے چکر میں، ایک اگر سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو دوسرے پہاڑ کے چکر میں رہے گا، کبھی اس کا منہ بند نہیں ہوگا، اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی، اور بس موت ہے جو اس کے خواہش ختم کرتی ہے، باقی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی خواہش ختم کر دے۔ یا اللہ جس کو توفیق دے اور وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ باقی دنیا ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ سوائے دھوکے کے دنیا کچھ ہے نہیں۔ آدمی جتنا اس میں پڑتا جائے گا اسی میں دھستا چلا جائے گا، کبھی اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے وہ مزید حلمی مزید کرتا رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس میں دنیا کو احتیاط کے ساتھ اور ضرورت کے اعتبار سے یہ سوچ کر کہ اگر اس کو دنیا مل رہی ہے اور ملتی جا رہی ہے تو حساب بھی اسی کو دینا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینے۔ تو آدمی اتنا ہی دنیا اپنے پاس رکھے جتنا وہ سنبھال پائے۔ سنبھال پانے کا مطلب یہ کہ جتنے کا وہ آسانی سے حساب دے پائے، کیونکہ جتنا مال ہوگا اتنا ہی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ بھی کرنا ہوگا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيعطيه فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت عمر کو کچھ ہدیہ یا تحفہ دیتے تھے
تو حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہم سے بھی زیادہ اگر کوئی مستحق ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو تو ہمارے بجائے ان کو دے دیجئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے ہیں کہ عمر اگر کوئی چیز تمہیں بغیر کسی لالچ کے اور بغیر مانگے ہوئے مل رہی ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آدمی اگر اس کا ضرورت مند ہے تو خود استعمال کر لے، ورنہ پھر دوسرے کو خود ہدیہ کر دے۔ جس کو سمجھ رہا ہے کہ زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دے، لیکن پہلے خود اس کو قبول کر لے، اس لیے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے۔ بھائی جس نے پہلے نے دیا اس کو بھی ثواب ملا، اب آپ اگر اگلے کو دے رہے ہیں تو آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، ورنہ ڈائریکٹ اسی کو مل جائے گا تو ایک شخص کو ثواب ملے گا، اور اگر ایک ذریعہ بھی بننا ہے تو جو شخص ذریعہ بننا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تم کو بغیر لالچ کے، بغیر خواہش کے، بغیر کسی سے مانگے ہوئے ملتی ہے تو اس کو ضرور قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ پہلے سے تو اس کی تمہاری اگر پہلے سے آپ کی نیت لگی ہے، پہلے سے آپ اس کے چکر میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو مل جائے اور نظر لگا رہے ہیں آپ اس چیز پر، تو پھر آپ کو نہ تو وہ لینا جائز ہے اور نہ اس کو کوئی راستہ ایسا جس سے وہ آپ کو مل جائے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اگر خود سے کوئی چیز آپ کو ملے تو اس کو ضرور لے لینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے۔ معلوم بلا وجہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں ارے یہ ہم کو مل جاتی، یہ کہیں سے ہمیں مل جائے، ہم کیسے اس کو حاصل کر لیں، کہاں سے ہمیں مل جائے، کیا تگڑم بھرایا جائے کہ ہمیں فرمایا یہ مناسب نہیں۔ اپنے آپ کو کسی چیز کے پیچھے ہلاک نہ کر، اپنے آپ کو کسی چیز کے چکر میں لالچی نہ بنا، اور اپنے آپ کو کسی چیز کے جس کے پاس وہ چیز ہے اس کے اوپر نظر نہ لگا۔ فرمایا ہاں بغیر لالچ، بغیر مانگے ملتی ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ وان ابن عمر ایضا رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب اور بامراد ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا جو اسلام لایا، اللہ نے اس کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے، اس کی ضرورت کے حساب سے اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا، اور جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے اس کو دی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اللہ نے اتنے پر اس کو قانع بھی بنا دیا، جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ جتنا ملا اسی پر خوش اور مگن، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں ہے، نہ کسی گاڑی گھوڑے والے کی طرف، نہ کسی اونچی اونچی بلڈنگ والے کی طرف، بس دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے اس سے میرے بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے، میرے بچوں کا کھانا پینا سکون سے چل رہا ہے، میری تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ بس یہ کہ میرے پاس گاڑی گھوڑا نہیں ہے، میرے پاس 10 منزلہ بلڈنگ نہیں ہے، یہ نہیں بلکہ اللہ نے اس کے مزاج کو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آدمی کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے، لیکن قناعت نہیں ہے، ہر وقت 2 کے 4 کرنے میں رہتا ہے، دن میں رات میں یہی سوچتا رہتا ہے کیسے اس کا 2 گنا ہو جائے، کیسے اس کا 4 گنا ہو جائے، نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، لیکن بس 2 کے 4 کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ اللہ نے خوب دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دیا ہے، بھر دیا ہے، لیکن قناعت نہیں ہے۔ قناعت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر قناعت مزاج میں آ جائے تو اس سے زیادہ پرسکون زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی، یعنی جتنا ہے
اللہ تیرا لاکھ لاکھ کروڑوں بار تیرا شکر ہے، سکون سے کھا رہے، سکون سے سو رہے، ہر چیز سکون سے ہو رہی ہے، یہی قناعت ہے، اسی کا نام قناعت ہے۔ یعنی جتنا ملا اس پر شکر کرنا، جتنا ملا اس پر مطمئن رہنا، جتنا مل گیا اس کو اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور باقی آپ کہاں تک جائیں گے؟ اگر قناعت نہیں ہے تو کہاں تک آپ جائیں گے؟ کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا بھی پڑھ رہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ ایک اگر پہاڑ سونے کا مل جائے تو دوسرے کی خواہش رکھے گا، تو ایسے کے لیے پھر سکون اگر چاہیے تو قناعت ہے، اور قناعت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، تو اللہ سے قناعت کی بھی دعا مانگنا چاہیے۔ اور قناعت کی دعا قناعت اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے، اور سکون ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ سنتے ہیں سکون کی تلاش میں لوگ کروڑوں روپے لے کے ٹہلتے ہیں کہ یہ کروڑوں لے لو، سکون دے دو ہمیں۔ جن کے پاس سکون نہیں ہے، کروڑوں روپے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں سکون بکتا ہو تو ہم کروڑوں میں خرید لیں اس کو، کیونکہ ہم لیٹتے ہیں تو سکون نہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں تو سکون نہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو سکون نہیں، دماغ چکراتا رہتا ہے، تو دماغ تو چکرائے گا جب تک قناعت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ شخص بامراد ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اور اللہ نے جتنا اس سے دیا اس پر اس کو قانع بنا دیا، یعنی خوش و مگن بنا دیا، بس ہمیشہ سکون سے رہتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا رہتا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ کا لحاظ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور بہت زیادہ دنیا کمانے کے چکر میں نہ پڑو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، بہت کمانے کے چکر میں نہ رہا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، کہ دیکھو کوئی بھی شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنا مقدر بھی ساتھ میں لایا ہے، اس کا مقدر بھی ہے، جب تک اپنا مقدر کا لکھا پورا نہیں کر لے گا موت نہیں آ سکتی اس کو۔ تو بہت زیادہ تگ و دو کرنا اور بہت زیادہ دنیا کے کمانے کے چکر میں اور بہت زیادہ بنانے کے چکر میں رہنا، فرمایا یہ مناسب نہیں۔ دیکھو جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں ملے گا، بغیر ملے وہ تم دنیا سے جا نہیں سکتے ہو۔ تو یہ سوچا کرو، یہ سمجھا کرو کہ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ کا کام دینا ہے، تم کوشش کرو، اللہ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو تمہیں ملے گا، اور نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے مقدر کا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقفوں کے بعد ملا کرتا ہے، وقفے معلوم صاحب بڑھاپا خراب ہو گیا، بچپنا بہت اچھا گزرا، پھر جوانی میں تنگی ہوئی، پھر بڑھاپے میں راحت ہو گئی، تو یہ اللہ کا نظام، کبھی کچھ کبھی کچھ، کسی کے ساتھ کچھ کسی کے ساتھ کچھ، کسی کا بچپنا بہت غربت میں گزرتا ہے، بڑھاپا بہت اچھا گزر جاتا ہے، اس کے بچے لائق فائق ہوتے ہیں، کماؤ پوت ہوتے ہیں، اور کما کے اپنے باپ باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو راحت پہنچانے کا سامان کرتے ہیں، تو بڑھاپا اچھا گزر جاتا ہے۔ تو وہی ہے کہ کبھی معلوم اب بچپنا اور جوانی تنگی سی کے ساتھ گزری، لیکن اللہ نے بڑھاپا اچھا لکھا تھا تو بڑھاپا خوشحالی میں گزر گیا۔ کبھی بچپنا اور جوانی خوشحالی میں ہوتی ہے، بڑھاپا تو سمجھ لے کہ بس جوانی تک اللہ نے اس کا مقدر ایسا لکھا تھا، بڑھاپا تنگی کا لکھا تھا،
تو ویسا ہوا. تو یہ سارا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے. آپ کو کوشش ضرور کریں، کیونکہ کوشش اللہ کی طرف سے کرنے کا حکم ہے. کوشش کرے، دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو کوئی بھی انسان اگر ہے اور اس کا رزق، اس کا جو بھی اس کے مقدر ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ ہو کر رہے گا. جب تک نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ دنیا سے جائے گا نہیں. یہ بھی سوچ لینا چاہیے. اس سے بھی سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہی لکھا تھا، اللہ نے اتنا ہی لکھا تھا، اللہ نے ایسے ہی مقدر بنایا تھا. اللہ کی مرضی. تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا فاتقوا اللہ، تو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور دنیا کمانے میں تھوڑا سا احتیاط کرو. یہ نہیں کہ حلال حرام الٹا سیدھا نام شناخ، بس کمائی ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے اور آپ کو عیش کرنا ہے. فرمایا نہیں، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا کمانے میں احتیاط سے کام لو. خُذُوا مَا حَلَّ، جو جائز ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا وہ لے لو. وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ. سادی زندگی، صاف ستھری زندگی، شاندار سکون والی زندگی، یہی زندگی. کیا کون سی ہے؟ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، جو جائز ہے وہ آپ لے لیے، اور جو ناجائز ہے، جو گلا دبائیں گے تب ملے گا وہ نہ لیجیے. کسی کی جائیداد ہڑپنے کے لیے نہیں، آپ کو اپنا جو جائز ہے وہ آپ لینا ہے آپ کو، اور حرام مال سے اجتناب کرنا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فرمایا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کثرت سامان سے نہیں ہوتی، مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی، مالداری جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے. یعنی کیا ہے کہ آدمی کے پاس دولت بہت ہے لیکن کنجوس آخری درجے کا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے آپ؟ مالدار نہیں. ایسے شخص کو کبھی مالدار نہ کہیے. ایسے شخص کو آخری درجے کا غریب اور محتاج اور پریشان حال کہیے. کیوں؟ جب اس کے پاس مال ہے. ایسی دنیا میں بے تحاشا مثالیں ہیں کہ جو بہت معلوم جیسے بنیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جن کو پیسے سے محبت ہوتی ہے، وہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور نہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور گھر والوں کھانے پینے کسی پر خرچ نہیں کرتے. کھانا آخری درجے میں معمولی. کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، اور پیسہ بچا کے رکھنا ان کا مقصد عین ہوتا ہے. وہ پیسے کو کس طرح سے بچانا ہے. کھانا نہایت معمولی، کپڑے نہایت معمولی، تعلیم بچوں کے خرچے وغیرہ نہایت معمولی، باقی پیسہ جمع کر کے رکھنا ہے. تو یہ کس قدر ظلم کی بات ہے. آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ نہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے پر خرچ کر رہے ہیں. پھر کس کے لیے آپ کما رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مال کی کثرت سے مالداری نہیں ہے، بلکہ مالداری تو دل کی مالداری ہے. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. مالداری کیا ہے کہ آدمی مہمانوں کا احترام کرے، اکرام کرے، خود بہتر کھائے، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو بہتر کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے. عیش نہ کروائے، عیش نہیں کہا جا رہا، لیکن آپ اپنے اوپر بھی خرچ کیجئے، اللہ کے مہمانوں پر، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پر بھی خرچ کیجئے، تب کہیں گے آپ ہیں مالدار. اور اگر آپ نہ اپنے پر، نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنی بیوی پر، کسی پر آپ نہیں خرچ کرتے تو لعنت ہے ایسی مالداری پر.
صرف اللہ کے حساب دینے کے لیے آپ مالدار بنے؟ نہ کھا رہے ہیں فائدہ اٹھا پا رہے، نہ کھلا رہے ہیں بچوں کو، ان کو پھر نہ فائدہ پہنچا رہے، کسی کو نہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو آدمی اپنے اوپر نہ خرچ کرے وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے گا؟ تو اب تو پھر کیا اللہ کے یہاں لمبا چوڑا بھاری بھرکم حساب دینے کے لیے آپ صرف پیسہ کما رہے کہ وہاں وہ عذاب بنے آپ کے لیے، قبر میں وبال بنے آپ کے لیے؟ پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کما رہے ہیں پیسے کو، ایسے ہی پیسے کو خرچ بھی کرنے کا حکم ہے۔ اگر صرف کما رہے تو لعنت ہے ایسے پیسے، یا آپ خرچ نہیں کر رہے، نہ اپنا فائدہ اٹھا رہے، نہ بچوں کو فائدہ اٹھانے دے رہے، نہ کسی کو، نہ غریبوں کو، نہ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہے، تو ایسا پیسہ صرف آپ کے لیے عذاب کی شکل بنے، عذاب آپ کے لیے بن جائے، مصیبت بن جائے، قبر میں آپ کے لیے سخت ترین مصیبت کا وہ مال ذریعہ ہو جائے، تو اس سے زیادہ بری اور بدترین کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مال تو وہی ہے، وہی یا تو اوپر ہے کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ، اور یہاں یہ ہے کہ مال ہے، خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، خرچ کرنے میں جان نکلتی ہے، خرچ کرنے میں جان نکلتی ہے۔ ایک صاحب تھے تو گھی لے آئے، دو تھے ایک گھی لائے، دونوں آدمی گھی لے کے آئے، ایک نے پوچھا رے ختم ہو گیا تمہارا گھی؟ کہاں کا تمہارا؟ کہ ہمارا پورا رکھا ہوا، ابھی کہاں ختم ہے؟ کیسے کھاتے ہو تم؟ تم نے کیسے کھایا؟ کہ ہم تیلی ڈالتے تھے گھی میں اور وہی روٹی پہ تیلی سے لگا لیتے تھے، لیکن ختم ہو گیا یار۔ کہ ہماری طرح کرتے، ہم زیادہ اچھے، دیکھو ہمارا آج بھی ذرا بھی نہیں ختم ہوا، جس شیشی میں گھی ہے روٹی ہم شیشی کے اوپر سے تھالی رگڑ لیتے، تو پھر تو ایسے رکھیں گے تو پھر مصیبت، تو کیا فائدہ ہے پھر کمانے سے؟ جب آپ گھی کھا ہی نہیں رہے تو لائے کیوں ہے شیشی کے اوپر صرف اپنے کو بیوقوف بنانے کی؟ تو یہی مسئلہ کہ آپ کما خوب رہے، خرچ نہیں کر رہے، تو مصیبت صرف اپنے لیے مال کو بنا رہے کہ وہ آپ کو قبر میں، آخرت میں، ہر جگہ آپ کے لیے مصیبت بنے۔ تو فرمایا کہ مالداری دل کے بڑھیا وہی ہے، کمائے خوب اور خوب خرچ کرے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پہ خوب خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے۔ ہر کام میں جب خرچ کرے گا تب مال کمانے کا فائدہ ہے، ورنہ بالکل فائدہ نہیں ہے۔ تو وعن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسا ایک مسافر انسان ہوتا ہے، ایک راہگیر ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے، اس طرح سے دنیا میں رہو۔ اگر اس طرح سے رہو گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب لمبا چوڑا نہیں دینا۔ اپنی زندگی ایسی بناؤ، کماؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کماؤ، خود کھاؤ، دوسروں کو دو۔ اگر اس طرح سے رہو گے، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے کہیں جاتا ہے تو کرایہ کا ایک کمرہ لے لیتا ہے رہنے کے لیے، اور جب کام ہو جاتا ہے تو وہ کمرہ چھوڑ کے آ جاتا ہے، ایسے ہی تم دنیا کو بنا لو۔ یعنی ہے کہ بس دنیا میں رہو لیکن برائے نام ہو، عیش نہ ہو، صاحب کے صاحب ایک سے ایک بڑھیا گاڑی لی جا رہی ہے، اور صاحب ایسے مکان خوشنما شاندار بنائے جا رہے ہیں جیسے اب اس مکان کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو بھیا یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، حساب سے وہی بچ پائے گا جو دوسروں کے اوپر بھی خوب خرچ کرتا ہوگا، جو صرف اپنے اوپر خرچ کرتا ہوگا، اپنے عیش میں خرچ کرتا ہوگا، وہ اللہ کے یہاں بری طرح پکڑا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، باقی دنیا کو عارضی چیز سمجھو۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس۔
حضرت سالم بن سعد رضی اللہ عنہ بابی حدیث سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زہد کے ساتھ رہو، دنیا کو زہد کے ساتھ اختیار کرو، یعنی بہت آرائش والی چیزیں، بہت زیادہ مزے کرنے والی چیزیں، اور دنیا کی جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑا سرسبز و شاداب حل بنایا، تو اس سے بچتے ہوئے آپ دنیا میں رہیے، تو پھر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے. یعنی تقوی کی زندگی اگر آپ کی ہوئی، یعنی دنیا کو اتنا ہی بس حاصل کیا، دنیا میں اتنا ہی مزہ کیا جتنا مزے کرنا جائز ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمانے لگیں گے، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اور آپ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے آپ زود اختیار کیجئے، اس کو للچاوی نظر سے نہ دیکھیے، اس کو حاصل کرنے کی زیادہ فکر میں نہ رہیے، اور مستغری رہیے، تقوی اختیار کیجئے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. ورنہ سوا لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. اور تو فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس طرح سے رہیے جیسے دنیا میں رہتا ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنی اپنی عمر لے کر آیا ہے. آدمی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے اور 2 پل کی خبر نہیں ہوتی. آدمی کو احتیاط کے ساتھ اگر دنیا میں رہنا ہے تو پھر آرام سے آپ کی زندگی گزر جائے گی، اللہ کے یہاں بھی لمبا چوڑا حساب نہیں دینا پڑے گا. تو فرمایا کہ اگر آپ دنیا کو زہد کے ساتھ دنیا میں آپ رہیں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور جو لوگوں کے پاس گاڑی گھوڑا بنگلے یہ سب ہے ان کو آپ للچاوی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ عام اس طرح سے آپ رہیں گے تو پھر لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی 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 وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأفتى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے، کہنے لگے کہ بندہ جو ہے ہر وقت مال مال مال، میرا مال، میں کہاں سے کما لوں، کہاں سے جمع کر لوں، کہاں سے یہ کر لوں، میں اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. ہر وقت کیسے مال بڑھایا جائے، کیسے اس کو اتنا کر لیا جائے کہ ہم مزے کریں اور خوب مال ہمیں مل جائے. تو بندہ بس مال مال کے چکر میں رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو صرف 3 قسموں کے مال ہیں، 3 مال ہیں جو اس کے کام آتے ہیں، اور وہ ہر وقت مال مال کیا کرتا ہے. باقی مال تو اس کے لیے بیکار ہی ہے، لیکن چکر میں اسی میں رہتا ہے. 2 کے 4 کرنے کے فرمایا اس کے لیے تو 3 قسم کے مال ہیں، وہ اس کے لیے ہیں. ایک تو جو کھا لیا، ٹھیک ہے، وہ فنا ہو گیا، جو کھا لیا وہ خرچہ ہو گیا. اسی طرح جو پہنا، اچھے اچھے کپڑے جتنے مہنگے مہنگے آپ نے پہن لیے، چلیے آپ کے کام آیا، اور وہ کپڑے بھی بوسیدہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. تو کھایا اور فنا ہو گیا، پہنا تو بوسیدہ ہو گیا. اور تیسری چیز جو ہے او آتا، اس نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچہ کیا، تو وہ چیز ایک ایسی ہے جو باقی رہنے والی. وہ جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ باقی رہنے والا، وہ اصل میں آپ اللہ کے بینک میں آپ کے اپنے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے. بس تیسری قسم جو ہے وہ ہے آپ کے فائدے کی، جو اللہ کے یہاں آپ کو ملنا ہے، واپس ملنا ہے. اور باقی 2 چیزیں تو بالکل آپ کچھ بھی کھا لیجیے اور کچھ بھی پہن لیجیے، سونا چاندی کھا جائیے، کچھ بھی کھا جائیے، سونے چاندی کے آپ لباس پہن لیجیے، کچھ بھی پہن لیجیے، چلیے آپ کے کچھ تو کام آیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ کے آپ کے لیے کام آنے والی ہے، جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں، اور خیر کے کاموں میں جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع، جو بھی خیر کا کام، یہاں تک کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ بھی خیر کا کام، اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے بینک میں جو چیز جمع ہو رہی ہے بس وہ باقی رہنے والی ہے۔ ما سوا ذالک فہو ظاہر، اس کے علاوہ، ان تین چیزوں کے علاوہ باقی جتنی چیز ہے وہ سب چیز چلی جانے والی ہے، غائب ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آپ کے کام نہیں آنے والی ہے۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور آپ اس کو اپنے وارثین، لوگوں کے لیے، یعنی اپنے وارثین کے لیے خود ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے کیوں کمایا تھا؟ آپ نے کیوں کمایا تھا؟ حساب دینے کے لیے اللہ کیا۔ اگر لڑکے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، فائدہ اٹھائیں گے، اگر لڑکے نالائق ہیں تو یوں آپ نے کمایا، اللہ کے یہاں حساب آپ کو دینا ہے، اور مزے آپ کے لڑکے کر رہے ہیں جو آپ کو یاد بھی نہیں کرتے، جو آپ کے لیے اصالِ ثواب بھی نہیں کرتے، وہ مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کیا مال سے کیا فائدہ؟ فرمایا باقی ان تین کے علاوہ ختم ہو جانے والا، ضائع ہو جانے والا، آپ خود ہی اس کو چھوڑنے والے ہیں لوگوں کے لیے۔ وعن ابی برزة الاسلمی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بندے کا قیامت دن ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو پائے گا جب تک کہ یہ چند سوال اس سے نہ کر لیے جائیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جب تک یہ چند سوالات بندے سے نہ کر لیے جائیں گے وہ ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گا۔ اور وہ چند کام جو ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے پوچھا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر تم نے اپنی کہاں کھپائی، خیر کے کاموں میں کھپائی، اللہ کے راستے میں کھپائی، دین کی خدمت میں کھپائی، یا جوا اور شراب میں کھپائی، برے کاموں میں اپنی عمر ضائع کی۔ یہ ایک سوال تو یہ ہوگا، اس کے بارے میں پوری بات پوچھ ہوگی، وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں کھپائی ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو پوچھی جائے گی اس کے علم کے بارے میں کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس سے کیا کیا ہے، کیا تم نے اس علم سے فائدہ اٹھایا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اللہ کی پہچان کی، اللہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، اس علم سے تم نے کیا کیا؟ کیا وہ علم جو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنا یا مصیبت کا؟ تو اس سے اللہ کی پہچان ہوئی یا اللہ کی پہچان نہیں ہو پائی؟ تو ایسے علم یا خدمت، اس علم سے تم نے اس علم کو عام کیا، دوسروں پر اس علم کو پہنچایا، تو علم سے تم کیا کر کے آئے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تمہارا علم کا فیض عام ہوا یا محدود ہو کے رہ گیا؟ تیسری بات اس سے جو پوچھی جائے گی اس کے مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لٹایا، کہاں خرچ کیا، یہ ایک چیز اس سے پوچھی جائے گی۔ تو یہاں یہ سب بڑے ٹیڑھے سوال ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کوئی آسان سوال تھوڑی، پورے سوالوں کے دفتر ہوں گے، جواب موٹے موٹے رجسٹر ہوں گے۔ آپ نے جو کروڑوں اربوں روپے کمائے وہ کہاں خرچ کیے ہیں، اس کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ تو وہ ایک تو یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، ان لوگوں کو بھی کچھ تم نے دیا یا اپنے ماں سے صرف تمہیں نے کھایا پیا، عیش کیا، گھر بنائے اور گاڑی گھوڑے خریدے؟ اور پھر اس سے ایک سوال یہ بھی ہوگا
اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما ابلا، کہ ہم نے تمہیں صحت مند بنایا تھا، ہٹا کٹا بنایا تھا، ایک مضبوط انسان بنایا تھا، اس جسم کو کہاں تم نے بوسیدہ کیا، کہاں اس کو تم نے کمزور کیا؟ ہم نے تو بہت صحت مند بنایا تھا تمہیں، ہر اعتبار سے تمام اعضاء مناسب طریقے پہ بہتر انداز سے میں نے تمہارے بنائے تھے اور بہت طاقت تم نے دی تھی، اس کو تم نے کہاں بوسیدہ کیا اور پرانا کیا؟ تو یہ چند سوال ہیں، جب تک ان چند سوالوں کے جواب نہیں ہو جائیں گے پھر اس کے لیے اس باب میں اس حدیث کو لائے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کما لینا بھی آسان ہے، خرچ کرنا بڑا ایک مسئلے والا کام ہے کہ آدمی کہاں خرچ کرے، کن لوگوں پر خرچ کرے جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ مال نعمت بھی ہے اور مال زحمت بھی ہے۔ آدمی اگر مال کا اچھے انداز سے استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہترین توشہ ہے، بہترین وہ ایک نعمت ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہیں، اب بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر رہے ہیں، ہر اچھے کام پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے پیسہ، دولت۔ لیکن اگر آپ دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جمع ہی صرف کر رہے، تو بہت خطرناک اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب سے بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ سب کو نوازے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ نے جتنا دیا ہے سب سے بڑی نعمت، اللہ کو مطمئن رکھے، اللہ تو نے سب کچھ دیا ہے، خوب دیا ہے، راحت اور سکون سے دیا۔ تو یہ قناعت والی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، قناعت نہ ہو تو بیکار ہے۔ آدمی کے پاس تھوڑا بہت بھی ہو، قناعت ہے تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو قناعت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو نے جس طرح دیا ہے مقدر کا لکھا دیا ہے، اور باقی اللہ اس پر قناعت بھی عطا فرما تاکہ مطمئن سکون کی زندگی گزر سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔